السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے رومیو اینڈ جولیٹ کے 13 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر فراز جیسے ہی فریحہ کو اپنے گھر لے کر آتا ہے، اس کی امی اس سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور ان دونوں کا صدقہ بھی اتارتی ہے کہ اتنی دیر میں یعقوب صاحب آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے گھر میں قدم رکھا ہے، ویسے بھی تم نے جو حرکت کیا وہ بھول گئے ہو۔ اتنی دیر میں جو بولتا ہے کہ کیا ہو گیا چچا جانے بھی دو، بھابھی پہلی بار اس گھر میں آئی ہے، اب ایسے کہنے کا کیا فائدہ ہے۔ اس کے بڑے بھائی بھی کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو بلایا ہے، ساری زندگی تم نے یہی حرکتیں کری ہیں، انسان ابھی سدھر جاؤ، اپنے بیٹے اور بہو کو اپنا لو۔ لیکن یعقوب ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے معاملات میں اب کسی کو بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور فرات کو کہتا ہے کہ یہاں سے اسے لے کر چل جاؤ، جو لڑکی اپنے ماں باپ کی نہیں وہ ہماری کیا ہوگی۔ فرات کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں فریحہ کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا، مجھے جو کچھ آپ نے کہنا ہے وہ کہیں، اور میں اس گھر سے جا رہا ہوں، لیکن افسوس ہے کہ آپ کبھی نہ مجھے سمجھ سکے ہیں اور نہ کبھی سمجھیں گے۔ یہ کہہ کے وہ چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے بعد میں ادھر نہیں آؤں گا۔ اتنی دیر میں فریحہ کہتی ہے کہ اب کیا بنے گا، مجھے تو لگا تھا کہ شاید وہ تمہیں معاف کر دیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن فراد اسے حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک تم میرے ساتھ ہو مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اتنی دیر میں منشی صاحب شاہزین کو پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے کل بھی سلپ نہیں دی تھی کہ کہاں کہاں پیسے لگے ہیں۔ شاہزین کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہوتا، ویسے بھی اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو بینک سے جا کر ساری ڈیٹیلز نکلوا لو۔ باہر جا کر وہ اس میں سے کچھ پیسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور باقی پیسے ویسے ہی ڈپازٹ کے لیے رکھ لیتا ہے۔ یہاں پر کرن آتی ہے اور آ کر اپنی امی سے کہتی ہے کہ مجھے آپ سے ایک بہت زیادہ ضروری بات کرنی ہے شاہزین کے بارے میں، کہ اس کی امی پہلے سے بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ تمہارے ابو کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کہہ رہے تھے کہ اپنے بیٹے کو بول جاؤ تم شاہزین سے بات کرو، وہ انہیں منائیں گے۔ دوسری طرف یہاں پر فریحہ جیسے اپنے کمرے میں لیٹی ہوتی ہے کہ ایک دم ہلچل مچ جاتی ہے۔ وہ فرحات کو کال کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اتنی رات کو اس ہوٹل میں کیا ہو گیا ہے، کہ وہاں پر پولیس کا چھاپا پڑ جاتا ہے اور وہ سب لوگوں کو اریسٹ کر کے لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر 2 نمبر دھندا کر رہے ہو۔ فریحہ کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، میرا شوہر آ رہا ہے، کہ اتنی دیر میں وہاں پر فرات بھی آ جاتا ہے۔ وہ فریحہ کو ایسے دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتے اور فریحہ کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ سلاخوں کو پیچھے فرات اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں ابھی تمہارے لیے سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر دوں گا۔ کہ اتنی دیر میں وہ انسپیکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، میرے پاس نکاح نامہ بھی ہے، آپ مجھے کچھ دیر دیں، ہم وہ منگوا لیتے ہیں، لیکن اسے باہر نکال دیں۔ انسپیکٹر کہتا ہے کہ میں یہاں سے اسے نہیں نکالوں گا، اور ویسے بھی اگر وہ تمہاری بیوی ہے تو اتنی 2 نمبر جگہ پر کیوں کیا ہے۔ تھوڑی دیر تک وہ نکاح نامہ لے کر آ جاتے ہیں اور فرحاد اسے نکاح نامہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو میری بیوی کو نکال دے۔ اس کا دوست بھی کہتا ہے کہ ان کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، آپ اسے نکال دیں، لیکن انسپیکٹر صاحب بہت زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نکاح نامہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم ایسے انہیں جانے نہیں دیں گے، ویسے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ فرحاد کو غصہ آنے لگ جاتا ہے، لیکن اس کا دوست آرام سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے جو ماموں ہے وہ DIG میں ہے، آپ ان سے بات کر لیں۔ وہ جیسے ہی اس سے فون پہ بات کرواتا ہے تو وہ انسپیکٹر صاحب پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میں انہیں چھوڑ دیتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ دراصل وہ جو کی بات کرواتے ہیں، لیکن انسپیکٹر کو پتہ ہی نہیں لگتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ یہ اچھی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، میں ان کے گھر والوں کو منا رہا ہوں، تم انہیں چھوڑ دو۔ انسپیکٹر ان دونوں سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ پہلے بتا دیتے کہ آپ اتنے اونچے خاندان سے ہیں تو اتنا سب کچھ کرنا ہی نہ پڑتا۔ وہ فریحہ کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اتنی دیر میں اس کا دوست باہر جا کر اسے کہتا ہے کہ چلو شکر ہے یہ آئیڈیا میرے دماغ میں آ گیا، تو آج بھابھی آزاد ہو گئی ہیں۔ فرحاد جا کر فریحہ کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ لیکن فریحہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آج تک ایسے پولیس اسٹیشن میں نہیں آئی ہوں، لیکن آج آ گئی ہوں، تم بس مجھے میرے گھر چھوڑ دے، میرے پاپا مجھے معاف کر دیں گے۔ اتنی دیر میں وہ اسے پکوان سینٹر لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جگہ ہمارے لیے محفوظ ہے، اور اسے کھانا کھلاتا ہے اور کہتا ہے کہ پھر سے سوچ لو، ویسے بھی تمہارے گھر میں پچھلی دفعہ کیا ہوا تمہیں پتہ ہے نا۔ فریحہ کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، میرے پاپا جب مجھے دیکھیں گے تو وہ سب کچھ بھول جائیں گے۔ اتنی دیر میں صبح ہوتی ہے تو فریحہ پھر سے اسے کہتی ہے کہ بس تم جلدی سے جانے کی تیاری کرو، مجھے پتہ ہے نا کہ وہ لوگ مان جائیں گے، لیکن فرحاد کا دل نہیں مان رہا ہوتا۔ وہ کہتی ہے کہ میرے پاپا کا دل بہت زیادہ نازک ہے، اور جب انہیں پتہ لگے گا کہ میں ان حالات سے گزر رہی ہوں تو وہ کبھی بھی مجھے ایسے در بدر نہیں چھوڑیں گے۔ فرحاد کہتا ہے کہ پچھلی دفعہ بھی گئے تھے، لیکن چلو خیر تمہاری وجہ سے اس دفعہ پھر چلے جاتے ہیں۔ کہ اتنی دیر میں وہ لوگ موتی ہاؤس پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی فریحہ اپنے گھر کو دیکھتی ہے تو ایموشن سی ہو جاتی ہے، وہ فرحاد کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے کے جاتی ہے۔ کہ اتنی دیر میں اس کے گھر والے اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، لیکن اس کی امی اسے وہیں پہ روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس گھر میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتی ہو، تم نے ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا، اور اب یہاں پر کیا لینے آئی ہو، تمہارے اس گھر میں اب کوئی نہیں رہتا، مر گئی ہو تم ہمارے لیے۔ فریحہ کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے ماما، یہ میرا گھر ہے اور میں اپنے گھر واپس آئی ہوں، آپ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں۔ کہ اتنی دیر میں وہاں پر ثاقب بھی آ جاتا ہے
फराद और साकिब की हाथापाई हो जाती है। फराद कहता है कि मैं अपनी बीवी के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सोचूंगा। इतनी देर में वहाँ पर यूसुफ साहब भी आ जाते हैं। वो अपने बेटे को कहते हैं कि तुम्हें इसे मारने की कोई ज़रूरत नहीं और इसके गंदे खून से अपने हाथों को ना मैला करो। प्रिया रोने लग जाती है और अपने अब्बू से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे पता है मेरे से गलती हो गई है, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यूसुफ साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो कहते हैं तुम क्या समझती हो कि ये 2-3 आंसू बहा के अपनी गलतियों का और खामियाजा भुगत लोगे? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। इस घर से चली जाओ। वैसे भी जब तुमने हमारी इज्जत के बारे में ही नहीं सोचा तो हम तुम्हारे बारे में क्यों सोचे? तुमने इससे शादी कर ली है ना, अब तुम्हारा हमारे से कोई ताल्लुक नहीं बनता। कि इतनी देर में साकिब कहता है कि इसे लेकर यहाँ से चले जाओ और आज के बाद इस घर में तुम लोग नजर ना हो। फरहाद जब ये बातें सुन लेता है तो वो फ्रिया का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से लेकर चले जाने लगता है। फ्रिया भी बेचारी खामोशी से उसके साथ चली जाती है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक और शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।